ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ بش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں تھیں اور سوشل میڈیا پر بندش تھی، لہذا میں آپ کے ساتھ پروگرام کے ذریعے بات نہیں کر سکا تھا، لیکن زمین ہلا دینے والے واقعات ہوئے ہیں۔ تاریخی طور پہ انہونیاں جو تھیں وہ ہو گئیں۔ 9 تاریخ کو جس طرح عمران خان کو گرفتار ہوا، اس کے خلاف ان کے ورکرز نے تمام حدیں کراس کر کے ملٹری انسٹالیشنز پر کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے شہداء کی اور مختلف قومی جو فوجی ہیرو تھے ان کی نشانیوں کو اور یادگاروں کو بھی مسمار کر دیا۔ یہ ایسے پنجاب میں ہوا جسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ آرمی کا بیس ہے، یا پاک فوج اور پنجاب ایک جان دو کالم ہیں۔ ایسی دراڑ پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ ہم دیکھتے تھے کہ مارشل لاؤ کے زمانے میں جیسے ایوب خان کے خلاف جب چلا تو فوج کے خلاف بات ہوئی، یحییٰ خان کے خلاف بات ہوئی جب فوج کے حوالے سے ان کا کردار زیر بحث آیا۔ اس طرح ضیاء الحق کے پیریڈ میں تو ہزارہا لوگ، لاکھوں لوگ جیلوں میں گئے اور انہوں نے مزاحمت کی ملٹری رول کے خلاف، اور وہ اس میں فوج کو بھی ذمہ دار سمجھتے تھے۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو لایا گیا اور پھر کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا گیا، ایک پورا ہم دور دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی ہوئی اور وہاں پہ جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور مغربی پاکستان کے محاذ پہ بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا جنرل یحییٰ خان کے دور میں، تو اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ پبلک میں کافی ری ایکشن تھا۔ لیکن یہ جو ہم نے دیکھا کہ دہشت گرد تو حملہ کرتے تھے، جیسے پنجابی دہشت گردوں نے GHQ پہ حملہ کیا تھا، اور وہ وہاں مارے بھی گئے تھے۔ جس طرح جنرل مشرف پہ حملہ ہوا، میں نے تو دیکھی فلم، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اتنا خوفناک دہشت گردوں کا حملہ تھا۔ تو یہ دہشت گرد تو نشانہ بناتے رہتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیپریٹسٹ بھی جو ہیں وہ بھی نشانہ بناتے رہے ہیں۔ لیکن پنجاب میں یہ تصور کرنا کہ لوگ GHQ پہ حملہ آور ہو جائیں گے اور یہاں پہ لاہور میں کور کمانڈر کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں پہ کور کمانڈر کی حفاظت کے لیے ایک سپاہی کیا، ایک گارڈ ڈاگ بھی نہیں تھا، اور لوگ ایسے داخل ہو گئے جیسے وہ شالیمار گارڈن میں تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اور اکیلے رہ گئے کور کمانڈر صاحب وہاں پہ، اور ان کے بیوی بچوں کو وہاں سے ساتھ والے گھر میں جانا پڑا، اور کوئی بھی نہیں تھا، نہ پولیس تھی، نہ رینجرز تھی، نہ ملٹری پولیس تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس جو تھا، سلامتی کی جو وہ ہوئی ہے لیپس، وہ کیسے ہو گیا؟ اس میں کی وضاحت دی گئی فوج کی طرف سے کہ اگر رد عمل دیا جاتا تو بہت خون خرابہ ہوتا، اور فوج نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ہی لوگوں پر گولی چلائی جائے۔ بھئی بات تو یہ ٹھیک تھی، لیکن آپ کم از کم ان کی جس حد تک وہ چلے گئے اس حد تک روک سکتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ کراؤڈ کو اتنے بڑے نہیں تھے، چارج بہت تھے، غصے میں بہت تھے، پتھر ان کے پاس تھے، غلیلے ڈنڈے ان کے پاس تھے، کچھ لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ تو لہذا اس میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیررسٹ ٹائپ بھی تھے اس کے اندر، جس میں نے تحریک طالبان پاکستان کے ایک امیر کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا جی ہم نے اس میں بڑی شرکت کی ہے اور ہم حمایت کریں گے فوج کے خلاف، PTI کی مزاحمت میں شامل ہوں گے۔ تو یہ جو معاملہ تھا یہ بھی ایک اور خوفناک پہلو اس کا سامنے آیا۔ لیکن عمران خان تو گرفتار ہو گئے تھے، انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، انہیں تو سپریم کورٹ میں پتہ لگا کہ بھئی یہ کوئی ایسا اس طرح کے شدید واقعات ہوئے ہیں۔ لیکن عمران خان نے ان کی مذمت نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان پر دوبارہ حملہ ہوا تو ویسے ہی رد عمل ہوگا، اور جیسے پہلے ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں تو وارن کرتا آیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو بڑا سخت رد عمل آئے گا، اور یہ بات درست ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو موبلائز کرتے رہے تھے۔ میں ایسے ہی دیوانے جو نوجوان ہیں ان سے ملا ہوں، ان سے باتیں کی ہیں، میں حیران ہوا ہوں کہ وہ تو عمران خان کو دیوتا مانتے ہیں، اور وہ اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سب عمران کو گرفتار کیا تو ہم ہر چیز جلا کے خاک کر دیں گے۔ یہ ایک سینٹیمنٹ ہے جو تحریک انصاف کے نوجوان نسل جو ان کے ساتھ زیادہ تر پنجاب میں گئی ہے، اس کا یہ سینٹیمنٹ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ کس طریقے سے پنجاب کے نوجوانوں کے جو جذبات ہیں۔ بہرکیف
ہم نے دیکھا کہ کس طرح پھر جب عمران خان کو سپریم کورٹ کی طرف سے ریلیف ملا اور ہائی کورٹ نے انہیں اس کے بعد جو فیصلہ دیا، ان کے تمام آئندہ کے مقدمات میں بھی ضمانت حفاظتی لے لی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی خاص سلوک تو نہیں ہونا چاہیے، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہی ہونا چاہیے، لیکن بطور ایک انسانی حقوق کے ورکر کے میں تو کسی شہری کو اگر وچ ہنٹ ہو رہا ہے یا انتظامیہ جو ہے وہ اپنے حد سے گزر رہی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یا اس کی بچاؤ کے لیے عدلیہ کو میدان میں آنا چاہیے، پرو ایکٹیو رول ہونا چاہیے عدلیہ کا. بدقسمتی سے ماضی میں ایسا نہیں ہوا. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں. بھٹو صاحب کو قتل کر دیا گیا عدالتی فیصلے سے، نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا عدالتی فیصلے سے، ایک اور پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گھر بھیج دیا گیا، اور ہم نے دیکھا لوگ سالہ سال جیلوں میں پڑے رہے اور ان کی ضمانتیں نہیں ہوئیں اور ان کے کیس سنے نہیں گئے. تو میں سمجھتا ہوں انہیں اس طرح کا وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملا، لہٰذا بھڑک اٹھی پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم نے بھی جا کے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جے یو آئی نے ایک بڑا دھرنا دے دیا سپریم کورٹ کے سامنے. وہ جہاں تقریر کی گئی وہ کھلی سپریم کورٹ سے کے خلاف ایک طرح کی محاذرائی تھی، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے پلے چھوڑا کچھ نہیں، جس میں ہماری محترمہ مریم نواز بھی بہت آگے تھیں اور انہوں نے بہت سخت زبان استعمال کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اور ریڈ لائن کراس کی گئی، اور وہاں پہ 144 تھی. اور اس کے بعد حالانکہ خبر مل گئی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے کیس پوسٹ پون کر دیا ہے، اور وہ مصالحت کی بات کر رہے ہیں، سیاسی بات چیت کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف قانون پہ عمل درآمد کیسے ہوگا اگر ملک کے حالات اتنے خراب ہو جائیں. انہوں نے نوٹ لیا تھا کہ جو ملک میں 9 تاریخ کو ہوا تھا یا 10 تاریخ کو بھی جو ہوا تھا، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اور یہ خبر ہوگی، میرا خیال ہے اندازہ ہوگا، لیکن شاید وہ اعلان کر چکے تھے اپنی طاقت دکھانے کے لیے، مولانا پیچھے نہیں ہٹے، تو لیکن اس کے بعد انہیں دھرنا ختم کرنا پڑا کیونکہ چیف جسٹس صاحب پیچھے ہٹ گئے. میں سمجھتا ہوں یہ دانش مندانہ فیصلہ تھا، سیاست میں پڑھ کر سیاسی فیصلے کر کے عدلیہ نے آپ کو چیف جسٹس صاحب اور ان کے 3 رکنی بینچ نے مشکل میں ڈال دیا تھا. اب الیکشن کمیشن کی درخواست ان کے سامنے ریویو پٹیشن کے طور پہ آ گئی ہے. انہوں نے باقی پارٹی سے بھی کہہ دیا کہ آپ بھی پارٹی بن جائیں، یہ بھی ایک راستہ دے دیا ہے. تو کیوں نہ الیکشن کمیشن نے جو پہلے شیڈول دیا تھا 7 اکتوبر کو وہ مان لیا جائے، عدلیہ مان لے کہ بھئی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور اب ممکن نہیں ہے. 14 مئی تو گزر کے بہت دور چلی گئی. اب وہ پنجاب میں الیکشن لیلا سے نہیں ہو سکتے، جو کہ ظاہر ایک آئین سے ڈیویشن تو ہوئی ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اگلے ہفتے میں چلا گیا ہے، تو اس سے یہ حکومت اور سپریم کورٹ میں کھچاؤ میں کمی آنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. آج ہی ہم نے دیکھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ججز کی جو مشاہر ہیں یا تنخواہیں ہیں اس کا ایک موازنہ پیش کیا گیا ہے. 15 لاکھ روپے ملتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، اور اس طرح سپریم کورٹ کے جج کو بھی تقریباً 15.25 لاکھ ملتے ہیں. ایک جو گریڈ 22 کا افسر ہے اسے 5 لاکھ روپے ملتے ہیں. پھر صدر صاحب کو 8 لاکھ ملتے ہیں، وزیر اعظم کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ ملتے ہیں، اور قومی اور منسٹر کو، فیڈرل منسٹر کو 3.5 لاکھ روپے ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشاہر ہے، اب اس کے ساتھ اب یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ بھی اس کے علاوہ الاؤنسز اور دوسری کون سی فیسلٹیز ہیں، پلاٹس کی کیا بات ہے. تو یہ بھی ایک خوفناک ریفلیکشن ہے ہماری جوڈیشری پہ، غریب ملک کی جوڈیشری پہ، اور جس کی پرفارمنس پہ بھی بہت سوال اٹھتے ہیں. دنیا بھر میں اس کی ریٹنگ بہت کم ہے. لیکن اب جو مسئلہ یہ ہوا ہے، ایک طرف عمران خان اور پی ٹی آئی اور دوسری طرف فوج کے درمیان ایک بڑا کنفلکٹ سامنے آ گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان کی بھی غلطی ہے کہ کیا تو وہ ایک صفحے کا راگ الاپ رہے تھے اور انہیں لایا گیا تھا ایک ہائیبرڈ رجیم کے پرائم منسٹر کے طور پہ، باقی پارٹیوں کو باہر نکال کے یا رک کر کے الیکشن پھر انہیں چلایا گیا تھا، اور اس کا بڑا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ اور خود پی ٹی آئی والے کو ایک صفحے کا بڑا راگ لاپتے تھے. لیکن جب انہیں نکال دیا گیا اور اس کے جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تو عمران خان ناراض تھے کہ ان کی مدد کیوں نہیں کی گئی عدم اعتماد کو روکنے کے لیے. لیکن باہر کیا وہ وقت گزر گیا، عمران خان کی حکومت فارغ ہو گئی. لیکن عمران خان نے اسے ایک اپنی پولیٹیکل ایجیٹیشن کے لیے بڑے کمال سے استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر میں نے آپ کو کھیلنے نہیں دینا ہے، تو سسٹم کو میں نے کم ورک کرنے نہیں دینا ہے. لہذا وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے ان کے اراکین. پھر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں توڑ دی، اسمبلیاں توڑ دی.
وہ مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک قبل از وقت انتخابات فورس کر سکے پی ڈی ایم کی یا گورنمنٹ کے اوپر. باہر کیا یہ ان کے فیصلے ان کے خلاف بیک فائر کر گئے. انہیں سپریم کورٹ سے مدد ملی کہ بھئی 14 مئی کو الیکشن کرا دیا جائے، لیکن حکومت اور پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی. اب بس مسئلہ یہ ہے اس ساری لڑائی میں آئین کی بالادستی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. جہاں آپ چاہتے ہیں آئین کو توڑ دیتے ہیں، جہاں آپ چاہتے ہیں عدالتوں کے فیصلوں کو رد کر دیتے ہیں، جہاں آپ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو رگڑا لگا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فری فار آل ہو گیا ہے. اور اس میں خوفناک بات یہ ہے کہ ہر فریق جو ہے وہ ریڈ لائنز کراس کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج کا رد عمل آیا وہ قدرتی تھا، جو ان کی تنصیبات پہ اور جو یادگاروں پہ کے ساتھ جو انہیں کیا گیا، مسمار کیا گیا، ان کی توہین کی گئی، اس پر رد عمل ہے فوج میں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے نے جو موبلائزیشن کی تھی اور ان کے لیڈرز نے، سیکنڈ لیول کے لیڈرز نے جو لوگوں کو پرووک کیا اس پہ تشدد پہ، وہ بہت بیک فائر کر گیا. اس لیے کہ جو عمران خان کی بڑی حمایت تھی، ریٹائرڈ فوجی میں ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ فوج کے رینک اینڈ فائل میں بھی حمایت تھی. تو یہ واقعہ کرنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج میں بڑے غم و غصہ ہے، اور عمران خان کو جو ایک سمپتھی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، وہ اب نفرت میں، غصے میں بدل گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوجیں اور ادارے غصے میں فیصلہ نہیں کرتے. اگر یہ انتہائی اشتعال انگیزی تھی 9 مئی کی، تو ہمیں رد عمل میں ریاست کو بھی ویسا ہی پاگل نہیں ہو جانا چاہیے جیسے کہ وہ رائٹرز جو تھے، یہ بلوائی جنہیں کہا جاتا ہے جا رہا ہے، یا وہ جیسے وہ ہو گئے تھے کریزی، یا اپنے آپ آپے سے باہر ہو گئے تھے، اسی طرح ریاست آپے سے باہر نہیں ہو سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آج قومی سلامتی کی میٹنگ میں جو اجلاس ہوا ہے، وہ ظاہر ہے اسی کور کمانڈرز کی میٹنگ میں جو فیصلے کیے گئے جو بڑے سخت فیصلے تھے. یہ کہ کسی کو نہیں بخشا جائے گا، یہ کہ ایک سازش تھی. اس میں بیرونی لوگ بھی ہیں اور مقامی سہولت کار بھی ہیں. جو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے پروپیگنڈا فوج کے خلاف، وہ عوام میں اور فوج میں خلیج پیدا کی جا رہی ہے. یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. اس میں ایک پارٹی شامل ہے، اس کی قیادت شامل ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے بارے میں ہم نے اکٹھے کر لیے شواہد، اور لہذا آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بات بھی کی گئی. اس میں آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کو ٹرائی تو کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو ترامیم کی گئی اس کے ساتھ یہ فراہم کیا گیا ہے کہ جو آرمی میں نہیں ہیں، جو اس آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتے، ان کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس پر فیصلے ہیں، عدلیہ نے مختلف فیصلے کیے ہیں. بدقسمتی سے جب ایک بار جو پشاور کے ملٹری اسکول پہ حملے کے بعد جو ایک بار کے لیے ملٹری کورٹس کی بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج تو ہوا تھا، لیکن اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا تھا. وہ لہذا اپنی مدت پوری کرنے پہ وہ عدالتیں ختم ہو گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کر تو سکتے ہیں، لیکن اس پر سوال اٹھیں گے کہ اس پہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا. دنیا کی عالمی اور پاکستان کی بھی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ اس ٹرائل کو فیئر ٹرائل نہیں سمجھیں گی، ایک اوپن ٹرائل نہیں سمجھیں گی، اور وہ کہیں گی کہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انصاف کیا بھی جائے، ہوتا بھی نظر آئے، اور ڈیو پروسیس ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کیسز چلائیں، اور لیکن چلائیں جب اینٹی ٹیررزم کورٹ ہیں تو وہاں کیس چلا لیں. جو لوگ واقعی پائے گئے ہیں ان کے خلاف اپنا کیس رکھیں اور انہیں دفاع کا موقع ملے. لیکن یہ اگر اس کے ذریعے وچ ہنٹ کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں اس کا رد عمل ہوگا. پنجاب کی فضا ٹھیک نہیں ہے. یہ مت سمجھیں کہ اس واقعے کے بعد جو پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل ہے ان کا غصہ اور بڑھے گا، اور یہ کہ یہ بڑی غلطی کی گئی ہے جو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے. جو ریاست کی ہیبت ہوتی ہے کہ ایک طرح سے ریڈ لائن ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے وہ کراس نہیں کر رہی ہیں، وہ لوگوں نے کراس کر لی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی غلطی کی گئی کہ اس کا موقع فراہم کیا گیا. اب تو کہا جا رہا ہے ہم سبق سکھا دیں گے تاریخ کے لیے تا قیامت، وزیر اعظم کہتے ہیں سبق یاد سکھا دیں گے، کوئی نہیں کر سکے گا. لیکن یہ کام آپ تھوڑی سی قوت استعمال کر کے 9 تاریخ کو بھی کر سکتے تھے. کم از کم آپ ابنڈن تو نہ کرتے فیسلٹیز کو، جیسے کور کمانڈر کے گھر کو ابنڈن کر دیا گیا، ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فضا بن گئی ہے، یہ اب عدالت کہہ رہی ہے بھی آپ پھر سیاسی بات چیت کر لیں، کوئی تاریخ پہ اتفاق کر لیں. الیکشن کمیشن بھی آ گیا بیچ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے
انہیں کسی ایک تاریخ پہ متفق ہو جانا چاہیے، اور بلکہ ایک طریقہ نکل سکتا ہے آئینی اور قانونی کہ جو الیکشن کمیشن نے جو شیڈول دیا ہے اسے مان لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اب مشکل میں آ گئے ہیں، ان کے کچھ غلط فیصلے ان کے گلے پڑنے جا رہے ہیں، اور یہ کہ عدالتوں سے انہیں یقیناً ریلیف ملا ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ ان کی یہ ضمانتیں عبوری ہیں، وہ کب تک چلے گی؟ ان کے خلاف بہت سارے کیسز کھول دیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس بات کا نوٹس لیں گی کہ آپ جو تھوک کے خلاف حساب سے چلو آپ 5-6 کیس جو بنتے تھے وہ چل رہے تھے، وہ رہتے، آپ نے ہر کیس میں عمران خان کو پکڑنا شروع کر دیا ہے، گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، بندے رہا ہوتے ہیں آپ دوبارہ پکڑ لیتے ہیں، عدالتوں کے احکامات کی بھی آپ وائلیشن کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا کیس بن جائے گا ہیومن رائٹس کا، اور اس پر سبھی ہیومن رائٹس کے ماننے والے آواز اٹھائیں گے، بھلے وہ تحریک انصاف کی کسی پالیسی سے اتفاق نہ کرتے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین اس وقت ایک سخت رد عمل کی بجائے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ماحول کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، اور یہ جو ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں یہ ریاست کے لیے اور سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا ایک طرح کا کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن تو ہو گیا ہے، اب کھلی جنگ ہے، پاور اسٹرگل ہے، جس کا جو زور چلتا ہے وہ چلائے گا، ایک عدلیہ ایک طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، عدلیہ کا دوسرا سیکشن کہیں اور طرف جا رہا ہے، فوج اب ظاہر ہے ایک مشترک اور ایک متحد اور ایک ہوموجینک سینٹرلائزڈ آرگنائزیشن ہے جہاں پہ کمانڈر کا حکم چلتا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ عمران خان نے کیوں کھینچا آرمی چیف سید منیر عاصم کو، کیوں کھینچا؟ بار بار وہ انہیں ڈریگ کر رہے تھے، پھر انہوں نے نام بھی لے دیا کہ یہ سب ذمہ دار، رہائی کے بعد بھی کہہ دیا کہ یہ صرف ایک شخص ذمہ دار ہے۔ بھائی آپ کیوں انہیں کھینچ رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں بخش دیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ فوج کا بڑا اچھا فیصلہ تھا، اور اسے جاری رکھا جنرل عاصم منیر نے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ انتہا تھی کہ ایک صفحے کی راگ لگائے جا رہے تھے، دوسری طرف یہ ہے کہ صفحہ پھاڑنے کی بات کیا پوری کتاب ہی پھاڑ دی گئی ہے، اور فوج پہ اور جب کہ آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس سے عمران خان کو بہت نقصان ہوگا اور وہ بڑے پریشر میں آئیں گے۔ یہ مناظر ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں، جس طرح نیب کے خلاف ہوا، جس طرح مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کے خلاف ہوا، یہ ہم جس طرح بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا، یہ مناظر ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس سے ملک کی معاشرت پہ اور سیاست پہ اور لوگوں کی نفسیات پہ اور اذہان پہ اس کے بڑے اسکارز رہ جاتے ہیں، منفی رہ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ آئی اوپنر ہونے چاہیے، ان سے سبق بھی لینا چاہیے۔ دیکھیں کتنی گہرے جذبات کا اظہار ہوا ہے اور اس سارے فساد میں اور رائٹنگ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں تھا، یہ سب غلط ہوا ہے، اور یہ لوگوں نے اپنی جمہوری حدود کراس کی ہیں، لیکن اب ریاست تو اپنی حدود کراس نہ کرے، ریاست تو جوابی جبر کے ذریعے معاشرے کو بروٹلائز نہ کرے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں میں کسی کے لیے کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، اور جہاں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی پالیسی ایسی ہے جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، میں برملا اظہار کرتا ہوں۔ جس طرح میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دوست ہوتے ہوئے میں نے بڑی سخت تنقید کی ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے مجمع لا کر سپریم کورٹ کے خلاف اسلام آباد میں۔ میں نے مریم نواز پہ بھی تنقید کی ہے، میں نے عمران خان پہ بھی تنقید کی کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے صحیح سوال اٹھایا ہے کہ تحریک انصاف فیصلہ کرے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی رہنا چاہتی ہے یا وہ دہشت گردی کی راہ لینا چاہتی ہے۔ یہ انہوں نے اچھا سوال اٹھایا ہے، سیاسی سوال اٹھایا ہے۔ اس سے تحریک انصاف والے کہیں گے یقیناً کہ بھئی ہم تو دہشت گرد پارٹی نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ان واقعات کی مذمت کر دینی چاہیے اور کھلی کر دینی چاہیے، ساتھ ہی کہنا چاہیے کہ بھئی ہم تو یہ نہیں چاہتے، اور اپنی پارٹی ورکرز کو بھی کریں۔ لیکن جو ان کے سوشل میڈیا پہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا ہے، وہ کوئی مجاہدین ہیں، یہ کیا ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں پنجابی، وہ ایسی خوفناک کیمپین چلا رہے ہیں فوج کے بارے میں، وہ ایسی عمران خان کی حمایت میں ایسی کیمپین چلا رہے ہیں، اور جس میں وہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو ان سے ڈسوسیٹ بھی نہیں کرتے، وہ لائیو پروگرام میں بیٹھ کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح حملہ کریں، کہاں سے حملہ کریں،
کیا جلائیں کیا نہیں، میں سمجھتا ہوں خوفناک کام ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ایسے تمام عناصر سے، غیر جمہوری عناصر سے، سازشی عناصر سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف پہ مشکل وقت آ گیا ہے، ان کے ورکرز کو بڑے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کی پارٹی کے کمزور دل لیڈر چھوڑ جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی نسل عمران خان کی کو دیوتا مانتی ہے، یہ پنجاب کی وہ بڑی تعداد ہے ان کی، وہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے اور وہ عمران خان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے ان میں کوئی مایوسی نظر نہیں آتی ہے۔ تو میں اس حوالے سے کوشن کرنا چاہوں گا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو پیچھے ہٹنا چاہیے، فضا کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، ماحول کو بہتر بنانا چاہیے، انتخابات کی طرف جانے چاہیے، معیشت کے حوالے سے بڑے فیصلے کرنے چاہیے۔ پاکستان بہت مشکل میں ہے، اسے آپ سب مل کر ایکسپلوڈ نہ کریں، امپلوڈ نہ کریں۔ میں کوشن کر رہا ہوں، خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچیں اور ایک امن و امان کی فضا بنائیں اور ہم الیکشن کی طرف جائیں، اور وہ الیکشن جو ہیں وہ منصفانہ اور آزادانہ ہوں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ عمران خان جب تک نکلے گا نہیں ہم الیکشن نہیں مانیں گے، یہ کوئی جمہوری پوزیشن نہیں ہے۔ آپ عمران خان کا مقابلہ کریں انتخابی عمل میں، اسے ہرا دیں، فرسٹ کلاس بات ہے۔ نہیں ہرا سکتے تو پھر آپ بطور ڈیموکریٹک پیپل کے آپ شکست مان لیجیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ بات کہتے ہیں بڑھ گئی ہے، حد سے گزر گئی ہے۔ اس کا کیا انجام ہوگا، مجھے کوئی اس کا اچھا انجام نظر نہیں آتا۔ تو مجھے آج بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔